پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دروس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دروس سے ہمارے ایمان کو تازگی بخشے اور ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین جلا عطا فرمائے۔ پیچھے اب تک جو باتیں آ چکی ان میں یہ تھا رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے حالات، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور پیدائش سے لے کر بعثت تک، یعنی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبی بنایا گیا یا آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی۔ شروع میں کس طریقے سے خفیہ تبلیغ کی یہ آپ کے سامنے بات آ چکی۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خفیہ تبلیغ کی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ دعوت جو ہے اس کی خوشبو کہہ لیجئے باہر آنے لگی، اور لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طریقے کی دعوت پیش کرتے ہیں، ہمارے معبودان باطلہ ہمارے معبودان کو غلط کہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب لوگوں کو رفتہ رفتہ پتہ چلنی شروع ہوئی تو شروع میں ان لوگوں نے نظر انداز کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، تو قریش مکہ والوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہ دعوت اسی طریقے سے پھیلتی رہی تو ہماری جو سربراہی ہے، ہماری جو سرداری ہے پورے عرب پر، وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہذا انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کیے۔ شروع میں ان لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ صرف اتنا تھا کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت کے خلاف کچھ پروپیگنڈے کیے۔ مثال کے طور پر کہا کہ یہ اس کو اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، قرآن کو، یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا، پچھلے ایپیسوڈ میں بات آئی تھی، نعوذ باللہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہتے کہ مجنون ہیں، یعنی انہیں جنون ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون، یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون۔ تو اس طرح کی باتیں۔ پھر یہ ہوا کہ انہیں کوئی لکھ کر دیتا ہے، تو مختلف قسم کے پروپیگنڈے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کے تعلق سے کیے گئے، اسلام کی دعوت کے تعلق سے کیے گئے۔ لیکن جب مکہ والوں نے یہ دیکھا، اچھا اور بھی اس کے علاوہ ابو طالب سے ملاقات کی، ان سے کہا کہ بھئی اپنے بھتیجے کو آپ اس دعوت سے باز رہنے کے لیے کہہ دیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہیں مانے۔ یہ پروپیگنڈے کرتے رہے۔ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا، تو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کہ دیکھو یہ جادوگر ہیں، ان کی بات مت سننا ورنہ تم پر جادو ہو جائے گا، اور وہ ایسا جادو ہے جو ماں باپ سے الگ کر دیتا ہے، رشتہ داروں سے الگ کر دیتا ہے، اس طرح کا جادو ہے۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا جو اسلام قبول کر لے گا تو ظاہر ہے وہ پھر اہل شرک کے ساتھ تو نہیں رہے گا۔ تو یہ تمام پروپیگنڈے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اسلامی دعوت کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ دعوت تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور رفتہ رفتہ یہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت قبول کرنے والے افراد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پروپیگنڈے بے سود ہو گئے، ہمارے جھوٹ، ہمارے ان کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات تمام کے تمام بے سود ہیں، بے فائدہ ہیں، بے نتیجہ ہیں، اور ان کی دعوت پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ ان کے افراد میں جو ہے وہ
روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اب ان کو پھر فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. ابھی تک انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع نہیں کیا تھا. ابھی تک صرف یہ پروپیگنڈے تھے کہ یہ جادوگر کا کلام ہے, یہ جادوگر ہیں, یہ مجنو ہیں, یہ کسی سے لکھوا کر لاتے ہیں, یہ پہلو کے افسانے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین, جیسے پہلے دیومالائی کہانیاں تھیں, قصے تھے, اسی طرح کے یہ بھی افسانے ہیں, یہ چیزیں تھیں. تو ابھی تک یہ تھا, ابھی تک ظلم و ستم شروع نہیں کیا تھا. آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مکہ والوں نے مسلمانوں پر اور خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کا بازار کیسا گرم کیا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے تمام پروپیگنڈے بے فائدہ ہو گئے, تو اب انہوں نے پھر سے ایک میٹنگ کی, اور میٹنگ میں 25 سرداران قریش جمع ہوئے ابو لہب کی سربراہی میں. 25 سرداران قریش جمع ہوئے اور جمع ہو کر میٹنگ کی کہ محمد کی دعوت کو کس طریقے سے روکا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پایا کہ بھائی اب ہمیں ان پر ہر طریقے سے ظلم و ستم شروع کر دینا چاہیے. اب طاقت کا استعمال کیجیے. لہذا اسلام کی مخالفت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں, اور جو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں, ان پر ظلم و ستم میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے اور ان کو اب ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے. 25 سرداران قریش کی یہ میٹنگ ہوئی ابو لہب کی سربراہی میں. ان میں یعنی ان کا سردار جو تھا, ان کا سربراہ جو تھا, ابو لہب تھا. اور میٹنگ کے بعد اب انہوں نے اپنی اس قرارداد پر, جو قرارداد انہوں نے منظور کی کہ بھائی اب ہم ایسا کریں گے, اس طریقے سے روکیں گے, اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اس طریقے سے روکیں گے. پروپیگنڈوں سے نہیں رکے, جادوگر کہہ کر دیکھ لیا, مجنو کہہ کر دیکھ لیا, شاعرانہ کلام کہہ کر دیکھ لیا, سب کچھ کہہ کر دیکھ لیا, لیکن یہ دعوت نہیں رک رہی. تو اب ہوگا طاقت کا استعمال. اب ایسا کیا جائے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا جائے. تو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ظلم و ستم کا بازار. جو مسلمان بالخصوص کمزور تھے, ضعیف تھے, یعنی ایسے ان سے تعلق رکھتے تھے کہ جن پر ظلم و ستم کرنا آسان تھا. بعض وہ تھے جو ان میں شروع ہی سے باعزت تھے, اس گھرانے کے تھے, لیکن بعض وہ بھی تھے جیسے غلام, اس طریقے کے لوگ, غریب, مزدور. ان لوگوں پر ظلم و ستم کرنا آسان تھا, تو ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا. لیکن رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ذاتی طور پر ایسی تھی جو باروب تھی, پرکشش. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نیچ حرکت, کوئی رذیل حرکت, کوئی نیچ ہی کر سکتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی تھی, پرکشش, اور ایسی باروب شخصیت تھی کہ دشمن بھی اگر ملتا تو احترام سے ملتا, ادب سے ملتا. بعض لوگوں کی شخصیت ایسی ہے, ان کا اخلاق, ان کا سلوک, ان کا برتاؤ, تو ان کی ظاہری شخصیت ایسی باروب ہوتی ہے کہ سامنے والا ملتا ہے تو وہ ادب و احترام ہی سے ملتا ہے. تو دوسرے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا, ان کو ستانا, یہ آسان تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر کے پھر ان کے ساتھ نیچ حرکت کرنا, ان پر ظلم و ستم کرنا, انہیں ستانا, یہ ذرا ان کے لیے مشکل تھا. دوسرا سبب یہ تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب کی حمایت حاصل تھی. ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ابو طالب کون تھے؟ ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا. ابو طالب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے, لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. لیکن اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ان کو ان کی جو ہے سپورٹ حاصل تھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بھائی بھتیجے, تم جو اپنا کام کر رہے ہو وہ کرو. اسلام قبول نہیں کیا, ایمان قبول نہیں کیا, لیکن حمایت حاصل تھی کہ تم جو دعوت دے رہے ہو وہ دو, اور تم جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو, میں تمہاری حفاظت کروں گا, میری تائید تمہیں حاصل ہے. اور ابو طالب یہ وہ شخصیت تھے
کہ جن کی مکہ والے قدر کیا کرتے تھے. ابو طالب کا دبدبا تھا، ابو طالب کا روب تھا. تو ابو طالب کی حمایت حاصل تھی رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم یا آپ کے ساتھ غلط حرکت کرنا یہ ذرا مشکل کام تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غلط حرکتیں نہ کی جائیں مشرکین مکہ کی طرف سے، ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر غلط نیچ حرکتیں نہ کی جائیں تو پھر اسلام کی یہ دعوت رکے کیسے، صبر کب تک کیا جائے. لہذا طے یہ پایا ابو لہب کی سربراہی میں کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی اب نہ بخشا جائے بلکہ ان کو بھی ستایا جائے. بھئی جب ہوتا ہے نا کہ جب گھر والے ہی دشمن کی صفوں میں ہوں اور گھر والے ہی دشمن کے سپورٹر ہوں. ابو جہل کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا. ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا. تو جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کے چچا ابو لہب، ابو جہل، یہ لوگ خود ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بھی ظلم و ستم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے حوصلے بڑھ گئے. کہا ٹھیک ہے بھائی، ظلم و ستم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی. پھر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو بھی اب نہیں بخشیں گے. تو ان میں بالخصوص ابو لہب جو تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا، یہ ابو لہب جو تھا یہ شروع ہی سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس وقت ظلم و ستم کا اس نے اس وقت ارادہ کر لیا تھا، اس وقت جب کہ دوسرے مکہ والوں نے سوچا بھی نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا شروع میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر علل اعلان دعوت دی تو کون بولا تھا مجمع میں سے؟ ابو لہب. ابو لہب بولا تھا کہ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تم نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا. بلکہ ایک جگہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب نے مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا. تو ابو لہب ان لوگوں میں سے تھا جس کا شروع سے ارادہ یہ تھا کہ ظلم کیا جائے، ستایا جائے، تب یہ جو ہے اپنے اس سے باز آئیں گے. تو اب یہ پوری ٹیم بن گئی. تو ابو لہب کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جاتی تھی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پڑوسی تھے بالخصوص ان کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جاتی. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسیوں میں کون تھا؟ ابو لہب. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی تھا. اور اسی طریقے سے ابو لہب کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور پڑوسی تھے، مثال کے طور پر عقبہ بن ابی معیط، اسی طریقے سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتی تھی. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پڑوسی تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں جو ہے تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے تھے. ان کے تکلیف دینے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ اوپر سے اوجڑی وغیرہ جانور کی بچے دانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھینک دیتے. اسی طریقے سے اگر ہانڈی چڑھائی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں تو یہ لوگ اوپر سے جانور کی بچے دانی نشانہ تاک کے اس طریقے سے پھینکتے کہ وہ سیدھی جو ہے ہانڈی پر جا کر گرتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اوجڑی کو اٹھا کر باہر لاتے، اس گندگی کو باہر لاتے اور کہتے کہ بھئی یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسا پڑوس ہے. بھئی پڑوسی کا لحاظ رکھتا ہے نا. تو کہا یہ کیسا پڑوس ہے کہ تم پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہو؟ میں تمہارا پڑوسی ہوں، رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ میں تمہارا پڑوسی بھی تو ہوں. تو یہ کیسی ہمسائیگی ہے کہ تم میرے ساتھ مجھے یہ تکلیفیں دیتے ہو، مجھے یہ اذیتیں دیتے ہو. بالآخر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کی ان تکلیفوں سے تنگ آ کر ایک گھروندہ سا بنا لیا جس سے حفاظت ہو سکے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جو ہے پھر عبادت کیا کرتے تھے. ابو لہب کا کردار جو تھا، پیچھے بات آئی تھی کہ جب حاجی لوگ حج کرنے آتے تو یہ لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتا تھا کہ ہاں بھائی فلاں کی بات مت سننا، وہ جو ہے وہ جادوگر ہے، فلاں کی بات مت سننا، وہ جھوٹا ہے، وہ مجنون ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے.
تو ابو لہب کا یہ کردار تھا۔ ابو لہب کی بیوی جو تھی ام جمیل، جس کا نام اروا تھا، یہ بھی بڑی بد زبان تھی، بہت ہی بد زبان، بد اخلاق، اور عورت ذات ہو کر یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں رکھتی تھی۔ لہذا یہ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑوسی تھی، پڑوس میں ہی تھا، ابو لہب چچا ہونے کے ساتھ پڑوس میں تھا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے جو ہے کوڑا کرکٹ ڈال دیتی، بعض جگہ کانٹے وغیرہ ڈال دیا کرتی تھی، آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی، یہ معاملہ تھا۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ ابو لہب کے تعلق سے، یعنی اس کے شوہر کے تعلق سے قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابو لہب کے تعلق سے ایک تو وہ آیتیں نازل ہوئی تھی جب اس نے یہ کہا تھا تبن لک لہذا اجمعتنا، اے محمد تمہاری ہلاکت و بربادی ہو، تم نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کون سی سورت نازل فرمائی؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو لہب کے تعلق سے ایک اور سورت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا بچپن میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، بیٹیاں جو تھیں وہ بڑی ہوئی تھیں، لیکن بیٹوں کا انتقال سب کا بچپن میں ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام تھا عبداللہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ ابو لہب اس قدر خوش ہوا کہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اور یعنی یہ دیکھیے دشمنی کی انتہا، دشمن کے گھر میں موت پر انسان تکلیف محسوس کرتا ہے کہ چلو یار کوئی بات، یعنی یا پھر بظاہر خوشی کا اظہار نہیں کرتا، اگر غم نہ بھی ہو تو بظاہر خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بیٹے کا انتقال ہوا عبداللہ کا، تو یہ ابو لہب خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اور اپنے لوگوں میں جا کر کہہ رہا تھا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب نعوذ باللہ، ابتر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل کٹ گئی۔ بھائی نسل جو چلتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، اب بیٹا ان کا کوئی بچا نہیں، بیٹیاں ہیں وہ تو دوسرے گھر کی ہوتی ہیں، بیٹے سے پہچانا جاتا ہے، نسل وہاں سے چلتی ہے، تو بیٹا کوئی نہیں بچا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ کہہ رہا تھا جا کر کہ محمد جو ہے ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسل کٹ گئی، دم بریدہ ہو گئی، اب ان کا سلسلہ کٹ گیا، ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا خاندان ختم، ان کا نسب ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، جو آیتیں نازل فرمائی، جو سورت نازل فرمائی، شروعات کہاں سے کی؟ جواب کیا کس کا تھا؟ جواب تھا ابو لہب کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی نسل کٹ گئی، دنیا میں اب ان کا ذکر نہیں چلے گا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع کی؟ آخرت سے۔ ہم نے حوض کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر تو وہی ملے گا نا، بات وہاں سے شروع کی کہ دنیا کی بات تو دنیا کی، نبی کا نام تو اس قدر چلے گا کہ وہاں پر بھی ہم نے ان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، وہاں پر بھی لوگ حوض کوثر پینے کے لیے ان کے پاس آئیں گے۔ تو تم دنیا کی، اے دشمنو، تم دنیا کی بات کرتے ہو کہ نبی کا نام مٹ جائے گا، نبی کا نام تو وہاں تک ہے، اللہ نے وہاں سے شروعات کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، لہذا اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اپنے رب ہی کے لیے۔ مطلب یہ ہے ان لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں، ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، آپ اپنے رب کے لیے عبادت کرتے رہیں، قربانی بھی اسی کے لیے کریں۔ آخر میں کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی، اسی کی نسل ختم ہو گئی، وہی دم بریدہ ہے، اس کی نسل کٹ گئی۔ ابو لہب کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے
نسل چلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہو اور اس سے نسل چلے گی، بلکہ مطلب یہ بھی ہے، ابتر میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ ابتر کے بہت سارے معنی ہیں۔ ابتر میں یہ بھی ایک معنی ہے کہ کوئی اس کا نام لیوا نہیں رہے گا، اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، اس کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ بدبخت شخص کو بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ تو ابتر کے بہت سارے معنی ہیں، جس کی نسل کٹ جائے اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ ان تمام معانی کے اعتبار سے ابو لہب کو آپ دیکھیں کہ ابو لہب جو ہے اس کا نام لیوا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو عالم یہ تھا کہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر، سن 5 ہجری میں مدینے پر اہل مکہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مدینہ پورا نبی کے ماننے والوں کا ہو گیا۔ مکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سال کے بعد 3 سال پہلے یہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں، اور کل 3 سال کے وقفے کے بعد حالات نے اس طریقے سے پلٹا کھایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو لہب جو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی نسل کٹ گئی، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ آج بھی عربوں میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ابو لہب کی نسل میں کوئی موجود ہے بھی یا نہیں، اور اگر کوئی ہو بھی اس کی نسل میں تو وہ فخریہ طور پر اس کو پیش نہیں کرے گا کہ میرا سلسلہ ابو لہب سے جا کر ملتا ہے، بلکہ وہ چھپائے گا کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، اب میرا جو ہمارے خاندان کے نسب میں ابو لہب کا نام آتا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں ایمان والا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کسی کا نسب نامہ ملتا ہے، عرب لوگ آج بھی نسب نامہ لکھ کر رکھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ملیں گے جو اپنے نسب نامے دکھاتے ہیں کہ ہمارا نسب نامہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے، ہمارا نسب نامہ حضرت عمر فاروق تک پہنچتا ہے، حضرت علی تک پہنچتا ہے، حضرت عثمان تک پہنچتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، آپ کے خانوادے سے ملتا ہے، آپ کی بیٹی سے ملتا ہے، آپ کی بیوی سے، تو ان کے پاس نسب نامے آج بھی ان کے پاس لکھے رہتے ہیں۔ تو جس کا نسب نامہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہیں، آپ کے خاندان سے بھی اگر ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ فخریہ طور پر اس کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بیٹوں کا ضرور انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتر نہیں ہوئے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے، قیامت تک رہیں گے، اور روز محشر بھی اللہ رب العالمین پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو کل ملا کر یہ کہ ابو لہب کی بدتمیزیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتیں اور صورتیں نازل فرمائی۔ تو اروا کو جب پتا چلا، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو بڑی بد زبان تھی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبتیں کرتی، آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی، اس کو اس میں تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں کیا کہا گیا؟ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی۔ یہ کسے کہا گیا؟ ابو لہب کی بیوی کو۔ تو جب اسے پتا چلا کہ ہمارے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ والی سورت بھی نازل ہوئی، سورۃ الکوثر اور سورہ لہب بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ یہ سمجھتے تو تھے کہ کہتے تو یہ تھے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، لیکن غصہ آ رہا کہ ارے ہمارے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی، سورتیں نازل ہو گئی، تو یہ غصے میں گھر سے چلی۔ آپ دیکھیں یہ کس قدر عورت ذات ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانے میں یہ کس قدر جو ہے پیش تھی۔ یہ چلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں، اور اس نے ہاتھ میں کنکریاں بھر رکھی تھی، مٹی۔ پہنچی یہ صحن کعبہ میں، اور وہاں پر حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تو اس نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ سنا ہے کہ ہمارے تعلق سے قرآن میں، یعنی تمہارے ساتھی جو قرآن پیش کرتے ہیں اس میں ہمارے تعلق سے آیتیں آئی ہیں، میرے شوہر کے تعلق سے آیتیں آئی ہیں، اور ان پر طعن و تشنیع کی گئی ہے، طنز کیا گیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ تو وہ مٹی بھر کر لائی تاکہ ڈالے۔ تو آتا ہے روایت میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تھے لیکن اس کو دکھ نہیں رہے تھے، سامنے تھے لیکن اس کو دکھ نہیں رہے تھے، لہٰذا اس نے دیکھا اور نظر نہیں آئے، اور وہ واپس چلی گئی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ نظر نہیں آئی؟ آپ کو اس نے دیکھا نہیں؟ اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ ابو لہب کی بیوی نے، ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو باندھ دیا تھا، وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ اس نے جا کر جب یہ پہنچی تھی وہاں پر کچھ اشعار بھی پڑھے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، میں ان کے منہ پر یہ مٹی یہ پتھر دے ماروں گی، اور کہا کہ واللہ، خدا اللہ کی قسم میں شاعرہ بھی ہوں۔ اللہ کو تو یہ مانتے تھے، قسم کھاتے تھے یہ لوگ مشرکین مکہ، کہا اللہ کی قسم میں شاعرہ بھی ہوں۔ تو اس نے شاعری پڑھی، کہا سنو، مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ اس نے کیا کہا؟ مذممن عصینا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی ہے، وامرہ ابینا، اور اس کے معاملے کو، اس کی بات کو ہم نے چھوڑ دیا، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، ہم نے اس کے دین کو چھوڑ دیا۔ مذمم کا لفظ استعمال کیا اس بدبخت نے۔ مذمم کے معنی کیا ہے؟ جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی بیان کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کیا تھا؟ محمد، اور محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے، اور یہ جل کر کہتے تھے، انہیں جلن ہوتی تھی اس نام سے، اتنا پیارا نام محمد، جس کی تعریف کی جائے تو یہ جل کر کہتے تھے مذمم، یعنی جس کی برائی بیان کی جائے، جس کی مذمت کی جائے۔ تو یہ اشعار اس نے پڑھے۔ بہرحال اس کے بعد یہ چلی گئی، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ باندھ دی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پڑوسی تھے ان کے نام میں آپ کو بتا رہا تھا، ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوسی تھے۔ ان میں حکم بن ابی العاص جو ہے، حکم بن ابی العاص، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، باقی یہ جتنے لوگ تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ستایا کرتے تھے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جو تھا، یہ بھی بدبختی میں بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط یہ بھی بدبختی میں بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ لہذا صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ کل جو فلاں کا اونٹ ذبح ہوا تھا اس کی اوجڑی پڑی ہوگی، کون ہے ہم میں سے جو اوجڑی لے کر آئے اور ان پر ڈال دے، محمد پر۔ آپ دیکھیے تکلیفیں کیسی کیسی دی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ جو کل اونٹ ذبح ہوا تھا، کون ہے جو اس اوجڑی کو لائے، اس بچے دانی کو لائے اور ان پر ڈال دے؟ تو یہ قوم کا سب سے بدبخت شخص عقبہ بن ابی معیط یہ اٹھا اور یہ اوجڑی لے کر آیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گئے تو اس نے اوجڑی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، کاش میں اس وقت طاقت رکھتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچاؤ کا، یعنی میرے ساتھ بھی ساتھی ہوتے اور میں ان لوگوں سے بھڑ سکتا، میں ان کا مقابلہ کرتا، ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا سکتا، لیکن مجبور تھے عبداللہ ابن مسعود اس وقت۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی آئیں بھاگی ہوئی، اور انہوں نے اوجڑی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر سے کھینچی، اور ان لوگوں کو، اور جب انہوں نے اوجڑی ڈالی نا، جب انہوں نے اوجڑی ڈالی ابو جہل کے کہنے پر، اور عقبہ بن ابی معیط لے کر آیا، اوجڑی ڈالی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے، یہ لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اس قدر خوشی منا رہے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، اوجڑی ہٹائی اور ان لوگوں کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بد دعا دی، ان کو بد دعا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ
قریش کی گرفت فرما لے، گرفت فرما، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے لے کر کہا، نام لے لے کر اللہ ابو جہل کی گرفت، جتنے لوگ وہاں موجود تھے، جتنے مشرکین مکہ موجود تھے جو ٹھٹا مار رہے تھے، جو ہنس رہے تھے، نام لے لے کر اللہ ابو جہل کی گرفت فرما، اللہ عقبہ بن ابی معیط کی گرفت فرما، اللہ ولید بن عتبہ کی گرفت فرما، شیبہ کی گرفت فرما۔ نام لے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا نام لے لے کر بد دعا دی تھی، میں نے دیکھا بدر والے دن سارے کے سارے قتل ہوئے پڑے تھے، سارے کے سارے قتل ہو کر مٹی میں تڑپ رہے تھے، سب کنویں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ڈلوا دیا تھا، سارے کے سارے بدر کے میدان میں قتل ہو کر پڑے تھے، اور سب کو اس کنویں میں ڈھکیل دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس کے نام لیے تھے سب کو بدر والے دن جنگ بدر میں سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ عالم تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم و ستم کا۔ عقبہ ایک اور شخص تھا امیہ بن خلف، امیہ بن خلف، یہ اس کی عادت یہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی دیکھتا تو لان تان کرتا، برا بھلا کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے امیہ بن خلف کے خلاف قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ جو سورت ہے آخری پارے میں امیہ بن خلف کے بارے میں ہے کہ ہلاکت ہو لان تان کرنے والے کے لیے، اور ہلاکت ہو برائی کرنے والے کے لیے۔ امیہ بن خلف اس پوری صورت جو ہے الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمایا، گن گن کے رکھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، جبکہ اس کا مال جو ہے جلا دینے والی، توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کیا معلوم ہے تمہیں کہ وہ جلا دینے والی، توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی، جو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ یہ پوری صورت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں امیہ بن خلف کی اس بدتمیزی پر نازل فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ امیہ بن خلف ہوا، امیہ بن خلف کا بھائی تھا ابی بن خلف، اور ابھی میں نے نام بتایا تھا عقبہ بن ابی معیط کا۔ ابی بن خلف جو تھا یہ عقبہ بن ابی معیط کا بہت گہرا دوستانہ تھا، تو اس نے ایک بار دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر قرآن سن رہا ہے۔ یہ لوگ مخالفتیں کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی دل میں یہ بھی آتا تھا کہ یار سن کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھا کہ یہ کچھ سن رہا ہے، تو اس نے بڑا برا بھلا کہا، بڑا برا بھلا کہ ارے تم ان کے پاس کیوں بیٹھے تھے؟ کہا، ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تھوک کر آؤ چہرے پر، تھوک کر آؤ، تمہاری یہ سزا ہے۔ بلکہ خود بھی اس نے ابی بن خلف نے ایک پرانی سی ہڈی لی اور اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پھینک دیا۔ یہ عالم تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ سوچیں جور و ستم کا، ظلم و ستم کا کیا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ تمام معاملات پیش آ رہے تھے۔ ابو جہل، یہ ابو لہب کا کردار میں نے پیش کیا، امیہ بن خلف کا، ابو لہب کا، ام جمیل کا، عقبہ بن ابی معیط کا۔ ابو جہل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے سب سے پہلے شروع میں جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہیں پر اس نے منع کیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ دیکھو نماز مت پڑھنا، نماز مت پڑھنا، یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ مت پڑھنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اس کا گریبان پکڑ کر ابو جہل کا رد عمل بھی کیا۔ بلکہ ایک جگہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گریبان پکڑ کر کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تمہارے لیے یہ بہت موزوں ہے، تمہارے لیے یہ بہت مناسب ہے عذاب۔ بعض لوگ اس سے اولا لک فاولا اس سے چار ائمہ کو ثابت کر رہے، استغفر اللہ، جہالت کا عالم۔ یہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیتیں ابو جہل کا گریبان پکڑ کر کہی تھی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ تو ابو جہل کا یہ کردار تھا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تو یہ برا بھلا کہتا اور یہ روکا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے پاس آیا
اور یہ کہا کہ محمد تمہارے سامنے اپنے چہرے کو خاک آلود کرتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں تو چہرہ خاک زمین پر لگتا ہے نا. کہا کہ محمد تمہارے سامنے اپنے چہرے کو خاک آلود کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں. کہا اگر میں نے دیکھ لیا نا ان کو اپنے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے تو میں محمد کی گردن پر ٹانگ رکھ دوں گا اور ان کے چہرے کو مٹی میں رگڑ دوں گا. کس نے کہا؟ ابو جہل نے. اور پھر تلاش میں نکلا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنی بدنیتی کے ساتھ، یہ اپنی اسی ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو مٹی میں رگڑ دے اور پاؤں نعوذ باللہ آپ کی گردن پر رکھ دے، اس ارادے سے یہ آگے بڑھا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوا تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ. لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی یہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ ایڑیوں کے بل پیچھے کو ہٹنے لگتا ہے اور ہاتھوں سے یوں اشارہ کر رہا تھا، یوں. لوگوں کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ ہاتھوں سے یوں کر کے اشارہ کر رہا اور ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا. لوگوں نے کہا رہے کیا ہوا؟ ابو الحکم کیا ہوا؟ کنیت اس کی ابو الحکم. کیا ہوا؟ تم تو اسی ارادے سے گئے تھے، ایسے کیسے واپس؟ کہا میرے اور اس کے درمیان، یعنی محمد کے درمیان میں نے دیکھا کہ آگ کی خندق ہے اور مجھ کو پر نظر آ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل میری طرف بڑھتا نا، اگر یہ اس تمام کے باوجود اگر یہ میری طرف بڑھتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو کاٹ ڈالتے، اس کا ایک ایک حصہ کاٹ ڈالتے. بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے تھے نا، تمام رسولوں کے سردار تھے. ایک حد تک تو ظلم و ستم نبی کے ساتھ وہ آزمائش تھی، قابل برداشت تھا. اوجڑی ڈال دی اللہ نے، کوئی بات نہیں، اس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات میں اضافہ ہے. جواب میں اللہ نے آیت نازل فرما دی. لیکن اللہ اتنی اجازت تھوڑی دے دے گا کہ اس کے محبوب کی گردن پر کوئی اپنا پاؤں رکھ دے اور نبی کے اس پیارے چہرے کو کوئی مٹی میں رگڑ دے. اللہ اتنی اجازت تھوڑی دے دے گا. تو اللہ رب العالمین نے کئی موقع پر اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے فرشتوں کے ذریعے حفاظت بھی فرمائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابو جہل اگر آج آگے بڑھتا تو فرشتے اس کو اچک لیتے، کاٹ ڈالتے اس کے ایک ایک حصے کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم تھا ظلم و جور کا، ظلم و ستم کا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. اس کے علاوہ جو اور دیگر مسلمان تھے ان کے ساتھ ظلم و ستم کی وہ داستانیں کہ شاید ظلم و ستم کی تاریخ میں اس کی مثالیں نہ مل سکیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا چچا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا کرتا تھا. آپ دیکھیں ظلم و ستم کے انداز کیسے تھے. چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا کرتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، کھانا نہیں ملے گا. اور معلوم ہے یہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو بڑے ناز و نعم میں پلے تھے. ہوتی ہے نا بعض اولادیں بڑے ناز و نخرے میں پلتی ہیں، گھر پہ جیسا اللہ نے عطا کیا اس اعتبار. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے ناز و نخرے میں پلے تھے، بلکہ جوانی میں بھی ان کے رہن سہن کا، ان کے لباس کا یہ عالم تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے نا لوگ پہچان لیتے تھے یہاں سے مصعب گزر کر گئے ہیں. ان کے جسم کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے خوشبو بھی یمن سے آیا کرتی تھی، ان کے پہننے کا لباس بھی یمن سے خاص کر تیار ہو کر آتا تھا. وہ شاہانہ زندگی انہوں نے اپنی اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ شاہانہ زندگی گزاری ہے. اور جب اسلام قبول کیا ہے ماں نے کھانا پینا بند، ان کو دانا پانی ان پر بند کر دیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شخص جو اتنے ناز و نخرے میں پلا، حالت یہ ہو گئی کہ کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی حالت یہ ہو گئی جیسے سانپ جو کچلی وہ اتارتا ہے نا
اس طریقے سے چہرہ مرجھا گیا. اسلام کی راہ میں صحابہ نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں, ظلم و ستم کے یہ بازار گرم کیے گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف ان کے گلے میں رسی لپیٹ کر اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ گھسیٹو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا, لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم سے پگھلنے والی چربی بھی توحید کی گواہی دیتی تھی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان خشک تھی, سینے پر بھاری پتھر تھا, زمین گرم تھی, اور زبان پر پھر بھی رہتا احد ہوا احد ہوا احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر کیا کیا نہ ظلم و ستم کیے گئے, ان پر کیا کیا نہ ظلم و ستم کیے گئے. حضرت یاسر وہ بوڑھے تھے, عمر دراز تھے, یہ ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر ان کی جان چلی گئی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا, ابو جہل نے حضرت سمیہ کو نیزہ مارا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئیں. اسلام کی خاطر پہلی شہادت ایک عورت کی, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی. حضرت عمار رضی اللہ عنہ, ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گزرے تو حضرت یاسر کے گھرانے پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن چھڑانے کی طاقت میں نہیں, پوزیشن میں نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن فرمایا اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر سے کام لو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. صبر کرتے رہو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. کیا کیا نہ ظلم و ستم کیے گئے, ایسے ایسے ظلم و ستم کہ ان کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر مکے کی گرم پتھر پر ان کو ڈال دیا جاتا تھا. مسلمانوں کو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر, ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. یہ ظلم و جور کا, یہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان, اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم تھا. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ظلم و ستم تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس دین کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی خاطر صحابہ نے یہ تکلیفیں برداشت کی, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تکلیفیں برداشت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.